वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. तमाम किस्म की तारीफ़ात, किबरियाई, बढ़ाई, इफ्ताई अल्लाह वहदहु शरीक के लिए ख़ास है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा बाबरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर चंद दिन कबल पहलगाम अटैक इंडिया में होता है और उसका सारा जो मुद्दा है वो मुसलमानों पर, पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। और इस वजह से दोनों मुल्कों का जो बॉर्डर है वहाँ का माहौल जंग का माहौल है और दोनों तरफ का मीडिया भी जंग की जुबान बोल रहा है। इन हालात में मिंबरों में आपका भी यही तकाज़ा है कि लोगों के दिलों में वतन की मोहब्बत, रियासत की अहमियत और इन चीज़ों की बका किस चीज़ के साथ है उसको लोगों के सामने रखा जाए। मुसलमानों की बका, वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ और पूरी दुनिया के मुसलमानों की बका इसी के अंदर है कि वो इल्म जिहाद को बुलंद करें। आज आप हर तरफ
کی مجلس ہو، انڈیا پاکستان کی چند کی باتیں سنیں گے۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ سارا ڈرامہ ہے، وہ ووٹ لینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور یہ یہاں کسی کو دبانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اندر کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، فوجوں کی نقل مکانی، محاذوں کی طرف چڑھائی، جہادی مشقیں جو نظر آ رہی ہیں، اور دونوں طرف کے جو حکمران ہیں وہ ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے ملاقات کی کبھی خواہش نہ کرنا، یہ تمنا نہ کرنا کہ ہم جنگ لیں، کیونکہ امن بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو قومیں امن میں رہتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں تو انسان پیچھے ہٹے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے، آپ کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو دبا دیں گے، آپ کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو کئی دفعہ جنگ ملک کی معیشت کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے یہ بہتر ہوتی ہے، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ ترقی ہمیشہ امن کی حالت میں ہی کی جاتی ہے۔ عروج جو حاصل کیا جاتا ہے وہ اسی لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے حاصل کیا جاتا ہے کہ وہاں امن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ تک ہمیشہ جنگ میں رہے، ہر سال آپ کا جنگ مسلط کر دی جاتی اور مسلمان جو تھے وہ پھل پھول نہ سکے، لیکن جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی مسلمانوں نے پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، فوج در فوج، جماعتوں کی شکل میں، قبیلوں کی شکل میں لوگوں نے اسلام کو لیا۔ تو امن بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل اور مائی ہاجرہ کو بیت اللہ کے بعد چھوڑا تو کیا کہا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، کیونکہ جب امن ہوگا تو لوگ یہاں کا رخ کریں گے، لوگ یہاں آئیں گے اور یہاں کے لوگ ترقی پذیر ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دشمن سے ملاقات کی خواہش مت کرو، آرزو مت کرو کہ ہمیں دشمن سے لڑنا ہے۔ حتی المقتول کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جنگ نہ ہو۔ اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے، آپ پر ظلم کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کا یہ شعار ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا منہ توڑ جواب نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے دوسرا جو ارشاد بیان فرمایا وہ یہ ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اگر دشمن سامنے آ جاتا ہے، مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر زخم لگتے ہیں تو لگتے جائیں، لاشیں گرتے ہیں تو گرتے چلے جائیں۔ فَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔
پھر لڑتے رہو. وَاعْلَمُوا إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ اللہ نے جو جنت تمہارے لیے تیار کی ہے وہ انہی تلواروں کے سائے میں رکھی. یعنی لڑتے جاؤ لڑتے جاؤ. بچ گئے تو پھر بھی جنت، شہید ہو گئے تو پھر بھی جنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے والے کا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، جنت میں جو اس کا گھر اللہ نے اس کے لیے بنایا ہوتا ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ کی جنتوں کا حقدار بن جاتا ہے. پہلی بات کہ دشمن سے لڑنے کی خواہش نہیں کرنی. دوسری بات کہ جب جنگ مسلط کر دی جائے، دشمن پورے زور و شور کے ساتھ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ جائے تو پھر صبر کا دامن تھامے ہوئے دشمن کو منہ توڑ جواب دیں. اور اس کا یہ مطلب بھی قطعا نہیں ہے کہ آپ نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیاری نہیں کرنی. اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھو، اپنی قوت پیدا کرتے رہو. اور یہ قوت کیا ہے؟ یہ افرادی قوت بھی ہے اور یہ جہادی قوت بھی ہے کہ آپ کے پاس فوج بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس مجاہدین کا لشکر بھی ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے جدید سے جدید اسلحہ بھی ہونا چاہیے. اس سے ہوگا کیا؟ اللہ مدد ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اس سے تم اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے اور اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے، اور ان دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں تم نہیں جانتے. اگر پاکستان کے پاس یہ ایٹم نہ ہوتا تو پاکستان کا بھی آج حال افغانستان والا ہونا تھا، فلسطین والا ہونا تھا، کشمیر والا ہونا تھا، عراق والا ہونا تھا، یمن والا ہونا تھا. لیکن اللہ کی رحمت اس ملک پر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مضبوط فوج عطا کی ہے، اور جدید سے جدید اللہ نے ہمیں اسلحہ بھی عطا کیا، جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی دشمن ملک ہم پر حملہ کرنے کا جب سوچتا ہے تو ان کے اپنے ہی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی اپنی ہی پارلیمنٹ سے ان کے اپنے ہی فوج کے افسران کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں لڑیں گے. ان کے کئی صوبے بغاوت کرنے کے اوپر تل گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم اگر ایسا ماحول ہوا تو انڈین گورنمنٹ کے خلاف لڑیں گے. اور ان کی اسمبلی میں ایک تقریر ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، عورت ہے تقریر کرنے والی، وہ کہتی ہے اپنے آپ کو امریکہ اور پاکستان کو افغانستان نہ سمجھو. اگر تم ایٹمی پاور ہو تو وہ بھی آگے سے ایٹمی پاور ہے. اگر تم ایٹم کا استعمال کرو گے تو وہ بھی اپنے دفاع میں ایٹم چلائیں گے، اور نقصان کس کا ہوگا؟ دونوں ملکوں کا ہوگا، اور دونوں ملکوں کی عوام تہس نہس ہو جائے گی، معیشت تباہ ہو جائے گی. تو جنگ جو ہے اس کی تمنا نہیں کرنی، اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے، ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی قوت بناتے رہنا ہے. اور اس کا اللہ کا حکم کہ اپنی قوت بناتے رہو، وہ فوج کی صورت میں ہو، وہ دفاعی اسلحہ کی صورت کے اندر ہو، وہ ایمانی صورت کے اندر بھی. آپ کے پاس جدید سے جدید اسلحہ ہو، اگر ایمانی غیرت نہیں ہے تو آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑی غیرت جو ایک مومن کے پاس
نہیں ہے تو بڑے سے بڑا اسلحہ بھی پاس ہوگا، آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ پھر تمہارے پاس جدید سے جدید اسلحہ نہ بھی ہو پھر بھی تم ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہو گے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایمانی غیرت رکھنے والے مجاہد فوجی کی قوت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِن یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے مجاہد ہوں، صاحب ایمان لوگ ہوں، یغلبوا 200 تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک مومن 20 کافروں پہ غالب آئے گا۔ یہ اللہ نے ایک مومن 10 کافروں پہ غالب آئے گا، تو یہ اللہ نے ایک مومن کی صاحب ایمان کی قوت کو قرآن کے اندر بیان کیا۔ آپ صحابہ کے حالات پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو ایسے ایسے صحابی ملیں گے۔ ایک صحابی تھے، وہ ایک سرنگ میں داخل ہوئے، سمار سے تھے، چھوٹا سا قد تھا۔ ہم صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے اس سے تو تلوار بھی نہیں اٹھائی تھی، لیکن وہ سرنگ سے داخل ہوا تو اس نے ہمارے لیے راستہ صاف کیا۔ کہتے ہیں جب ہم اس دروازے تک پہنچے، جو دروازہ اس نے کھولا تھا تو اس نے 100 کافر کو مار کے گرایا۔ تو یہ ایمانی قوت کی وجہ سے انسان جنگیں لڑتا ہے۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اسلحہ اور تعداد کے اوپر مسلمانوں نے نہیں لڑی، ایمانی قوت کے ساتھ لڑی، ایمانی قوت کے ساتھ۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، 313 مسلمان اور مقابلے میں 1000 اسلحہ سے لیس ہے۔ یہاں کسی کے پاس تیر ہے، تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس لڑنے کے لیے نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑیاں دے رہے ہیں، لکڑیاں پکڑا رہے ہیں، اور وہ لکڑیاں بھی ان کے لیے تلواروں کا کام کر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی مدد آتی ہے جب لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے غزوہ احد میں 700 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ، اور جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں مسلمانوں کو وقت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں مسلمان حنین کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان نبی اسلام کے ساتھ کتنی تعداد میں ہیں؟ 10,000 کی تعداد، اور کافروں نے ان کے صرف 200 بندوں نے حملہ کیا، 100 اس پہاڑ پہ 100 اس پہاڑ پہ، اتنے تیر برسائے انہوں نے، اتنے تیر برسائے کہ یہ 10,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اور نبی اسلام کھڑے ہیں اس رستے پر اور آپ کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو پھر آہستہ 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 مسلمان نبی اسلام کے ساتھ جمع ہونا شروع۔ تو جنگیں جو ہے وہ ایمانی قوت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے تاریخ اسلام کو، نبی علیہ السلام جب تبوک کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ 30,000 کا لشکر، اور مقابلے کے لیے جو فوج تیار تھی وہ 1,00,000 کی تعداد کے اندر تھی۔ اس سے بھی بڑا آپ دیکھیں کئی جنگیں ایسی تھیں مسلمانوں کی جہاں مسلمان آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ جنگ موتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 3,000 کا لشکر صرف، اور مقابلے میں فوج 2,00,000 فوج، اور مسلمان صرف 3,000 گئے کسی اور کام کے لیے تھے، لیکن وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی، عیسائی سارے اکٹھے تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے گھیر لیا۔ لیکن اللہ کی مدد شام نے ہار رہی کہ مسلمانوں کے چند لوگ شہید ہوئے اور خالد بن ولید اس پورے لشکر کو بچا کر وہاں مدینہ واپس گئے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔
ہم دور کی بات نہیں کرتے، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ 1965 کے اندر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ پاکستان پہ کیا گیا، 600 ٹینک کے ساتھ انڈیا نے سیالکوٹ سیکٹر پر حملہ کیا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ناشتہ جا کر لاہور شاہی قلعے میں کریں۔ اللہ کے شیروں نے، مجاہدین نے، افواج پاکستان نے اور محب وطن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور وہ جو 600 ٹینک کے ساتھ حملہ کرنے والے تھے وہ دم دباتے ہوئے بھاگ کر واپس آئے۔ تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جنگیں جو ہیں یہ ایمانی قوت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لوگوں تعداد کے ساتھ غالب نہیں آ سکتے۔ ہمیشہ تم دیکھو گے تھوڑی جماعتیں، تھوڑے لوگ بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ملک بڑے بڑے ملک کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال افغانستان اور روس ہے کہ جب روس پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا گیا اور افغانستان کی سرزمین پر جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں کے مجاہدین پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر جب لڑے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ یہاں سے دم دباتے ہوئے واپس آئے۔ اللہ نے غلبہ تھا۔ دنیا کی سپر پاور طاقت ہونے کے باوجود 69 افغانیوں سے وہ ہار کر چھوڑ کر واپس چلے۔ شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہیں اس وقت ملے گا جب تم صاحب ایمان، جب ایمان والے بن کے میدان میں اتریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد سامنے حاضر ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کیے ہیں۔ کافر آئے دن کسی نہ کسی ملک پر جلوار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تعداد بھی بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی۔ مجھے گاندھی کا ایک قول یاد آیا، اس نے کہا تھا جب کسی نے اس سے آگے کہا کہ مسلمان تو بڑھ رہے ہیں، لوگ اسلام دھڑ دھڑ قبول کر رہے ہیں، تو بڑی تشویش ہے۔ اس نے کہا وہ جو بڑھ رہے ہیں وہ 313 والے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ 313 والے نہیں، یعنی جو صحابہ بدر تھے، یہ تو جیسے ہمارے ہیں ویسے ہی۔ تو اس نے کہا پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 ارب تو کیا، اگر یہ 3 ارب بھی ہو جائیں ہمارا پال بھی بنتا نہیں کر سکتے۔ انہیں یقین ہے کہ جب تک مسلمان صاحب ایمان نہیں ہوگا وہ غالب نہیں آ سکتا۔ جب وہ صاحب ایمان ہوگا تو پھر ہی وہ غالب آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج حقیقی معنوں میں ہمارے پاس وہ غیرت ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ غیرت ایمانی ہمارے اندر ہو تو کوئی کافر ہماری طرف میری آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری وجہ ترک جہاد ہے۔ یہ مسلمان حکمرانوں نے مصلحت کو پسند کیا۔ ہر موقع پر مصلحت اچھی نہیں ہوتی۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو بولنا پڑتا ہے، کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو اپنا ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ ان کو منہ توڑ جواب نہیں دیں گے تو وہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ بڑی چیزوں کا مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے پنجابی کے اندر کہ اینے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ تم ہاپ ہاپ کرتے ختم کر جان، تے اینے کوڑے بھی نہ بنو کہ لوگ تے تھو تھو کرن۔ یعنی نہ اتنا مصلحت پسند انسان کو ہونا چاہیے کہ لوگ اسے ختم کر دیں، دبا دیں، اور نہ ہی اتنا کڑوا ہونا چاہیے کہ
لوگوں کی باتوں کا نشانہ بن جائے، لوگ اسے برا بھلا کہنا شروع کریں۔ تو ہمارے حکمرانوں نے اور ہم سے جو پہلے حکمران تھے، انہوں نے جب جہاد کو چھوڑ دیا، اپنی عیاشیوں کے اندر وہ بڑھ گئے، تو پھر اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث، یہ بات فرماتے ہوئے سنا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ کرو گے، واخذتم اذناب البقر، اور تم گایوں کی دموں کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی کو پسند کرو گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو ناپسند کرو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، پھر اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، یہ ذلت اللہ تم سے کبھی دور نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے جہاد کی طرف واپس جاؤ۔ یعنی مسلمانوں کی بقا، عزت اسی چیز کے اندر ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں اور اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ کے دین کو تھام لیں اور علم جہاد کو بلند رکھیں اور لڑتے رہیں اللہ کے دین کے لیے، تو کبھی بھی مسلمان دنیا میں پستی ذلت کی زندگی نہیں گزارے۔ یہ جو کافر آج ہم پر ٹیکس مسلط کرتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، یہ لگا دیں گے، یہ پابندیاں لگا دیں گے، جب علم جہاد بلند ہوگا یہ ٹیکس کیا ہمیں ٹیکس دینے پر مجبور ہوگا۔ ان کا ایک ایک بندہ اسلامی ریاست کے اندر رہے گا تو پھر وہ اس رہنے کا بھی پیسہ دے گا کہ میں اگر سب کی زمین پر کو کافر بن کر زندہ رہنا چاہتا ہوں تو اس کا وہ پیسہ دے گا، فدیہ دے گا، جزیہ دے گا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو اس کا یہ موت ہے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ثوبان اس کے راوی ہیں، آپ میں یوشک امامو ان تدع علیکم کما تدع الاقلۃ الی قصعتها، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ امتیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے جو ہیں وہ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ جب بندے کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیسے کھانے کو پڑتا ہے، فرمایا ایسے ہی کافر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اور یہ وہ وقت ہم پہنچے کہ آج چھپیجا اسلامی ورک ہونے کے باوجود ہر ایک کو مار رہی ہے اور ہر ایک پستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ جب آپ نے فرمایا تم لوگ اس دن بہت زیادہ ہوں گے تو صحابہ نے کہا وجہ کیا ہوگی کہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ہمیں مار پڑے گی، ہم دنیا میں ذلیل ہو کے رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، جب تمہارے دلوں میں دنیا کی یہی حالت، اور یہی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لڑائی تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، جس طرح روزے فرض ہیں اسی طرح لڑائی بھی فرض ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا آسان شیء وہو خیر لکم، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، بڑی بہتر۔ انسان کسی چیز کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے مسلمانوں کی بقا، عزت اور دنیا کے اندر عروج اسی کے اندر ہے کہ یہ علم جہاد کو بلند رکھے۔ کہیں بھی اگر کسی
کسی بھی ریاست کے اوپر کہیں بھی مسلمان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتا ہے تو وہ تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مل اور جہاد کتنا عظیم عمل ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات ولم يظلم ولم يحدث به نفسه، فرمایا جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ اس نے کوئی غزوہ نہیں کیا، کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا، ولم يحدث به نفسه، وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، منافقت کی حالت میں مرے گا. اب اندازہ کیا یہ جہاد کا موضوع اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا رہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے، مسلمانوں کے لیے اگر جہاد کرنے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. جب ملک پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے، فوج کی طرف سے ہمیں یہ بلایا جائے کہ کافر ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو کیا آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم اسلام کے لیے، اپنے وطن کے لیے، مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے اور اپنا مال، اپنی جان اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے انشاءاللہ. آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ جہاد نہیں کرے گا، جو لوگ جہاد سے منہ موڑ لیں گے، پھر ہوگا کیا؟ اصابہ اللہ بقارعۃ، اللہ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے. ایک پریشانی ختم ہوگی تو دوسری شروع ہو جائے گی، ایک عذاب سے جان چھوٹے گی تو دوسرا عذاب ان پہ مسلط کر دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ مومن سے اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم و ازواجکم، تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارے شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کما رہے ہو، و تجارتا تخشون کسادها وہ تجارتیں جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم بڑے پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ان چیزوں کی محبت اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے. مسلمانوں کی ذلت کا جو آپ دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی جو خلافتیں ٹوٹی ہیں، ان پہ جو زوال آیا ہے اور جہاں جہاں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کو پسند کیا، دنیا کی عیش و عشرت کو پسند کیا، دنیا کی زندگی کو پسند کیا، موت سے نفرت کی. اگر یہ موت کو اپنے سینے سے لگا لیتے، شہادت ہوتی جو آج مسلمانوں کی حالت ہے. مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کی زندگی جہاد کے اندر ہے، قتال کے اندر ہے. اسلام کی بقا بھی جہاد کے اندر ہے. جب تک علم جہاد بلند رہے گا، کافر ڈرتے رہیں گے اور وہ مسلمان دنیا کے اندر عروج اور عزت پاتے رہیں گے. یہ جذبہ رکھیں. اور یہ جذبہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میری یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں کاٹ دیا جائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں کٹوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے. ایسی خواہش اللہ کے راستے میں کٹنے کی ہونی چاہیے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ شہید ہوئے اور سیدنا جابر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میرا باپ میرے لیے 9 بہنیں چھوڑ کے گیا ہے،
کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی ذمہ داری، ابھی میں چھوٹا ہوں، میرا باپ 9 بہنوں کی ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈال کے چلا گیا، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں، اگر نہیں جنت میں تو پھر مجھے بتائیے میں اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تیرے باپ عبداللہ کے ساتھ میرے رب نے جو سلوک کیا ہے